الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں، کل کے درس میں انسان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، یعنی اللہ جل شانہ کا ارادہ کہ انسان کو میں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر فرما کر اس کو تعلیم دی گئی۔ آدم علیہ السلام کو عزت، شرافت کا تاج اور تمام فرشتوں کا ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا اللہ کے حکم سے۔ اصل حکم تو اللہ کا تھا، یہ سجدہ بعینی ہی اللہ کا تھا، لیکن مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا تھا وہ رخ آدم علیہ السلام کی طرف۔ جیسے ہم بیت اللہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو ہم بیت اللہ کو سجدہ تو نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اس طرف ہم نے رخ پھیرا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، بس یہ اصل میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام کا امتحان میں پاس ہونے کے بعد جنت میں سکونت اختیار کرنا، آج کے سبق میں اس واقعے کو ذکر کیا جائے گا۔ وَقُلْنَا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، سکونت اختیار کیجئے، انتا، آپ بھی، وزوجک الجنہ، اور آپ کی زوجہ بھی جنت میں۔ یہ جنت کون سی جنت تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے جنت عدن تھی، بعض کہ جنت الخلد تھی۔ معتزلہ جنت کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جنت بنی نہیں، اور اس جنت سے مراد کرمان فارس یا فلسطین میں ایک باغ ہے، یا جو ہے نا کوئی اور باغ تھا۔ عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں، تو کوئی باغ تھا جس میں آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ سزا اور جزا کے لیے، جنت میں جزا دیا جائے گا اور جہنم میں سزا دی جائے گی، اور وہ بعد از قیامت سزا اور جزا ہوگی۔ اس لیے ابھی سے جنت جہنم بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس یہی واقعہ اس کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَكُلَا، اور کھائیے دونوں، منہا، اس جنت میں سے، رغداً، وسعت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، تو جنت کے میوے استعمال کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ ہو، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہو کہ اگر آپ اس کے قریب ہو گئے تو تم دونوں ہو جاؤ گے اپنے اوپر نعمتوں میں کمی کرنے والے۔ میں نے اس کا ترجمہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سے، تم دونوں ہو جاؤ گے اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے، اپنے اوپر کمی کرنے والے کیا، کیونکہ نبی کے شان کے مطابق نہیں کہ آپ نبی کے بارے میں کہیں کہ آپ دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ نبی ظلم نہیں کرتا، تو یہاں اپنے ساتھ ناانصافی کرنا، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں میں کمی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ شجرہ کے قریب نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ اس درخت کے قریب نہ ہو سے مراد کانے کے اعتبار سے کہ اس سے کانا نہیں ہے۔ اور یہ شجرہ کون سا تھا، یہ درخت کون سا تھا؟ اس میں 6 اقوال ہے۔ کہتے سنبل کا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول، اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ انگور کا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ، عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ یہ 3 کا تھا، اور ابو صالح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے انہا شجرۃ یقال لہا شجرۃ العلم،
کہ یہ ایک درخت ہے جس کو شجرۃ العلم بولتے. اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے شجرۃ الکافور، کافور کا درخت تھا. اور ابو مالک فرماتے کہ انہا نخلۃ، کھجور کا تھا. ذخیرۃ الجنان میں شیخ سرفراز خان صفدر سے رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے کہ انگور یا کھجور تھا یا بادام یا املوک کا تھا، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ کیا تھا، گندم کا تھا، گندم کا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پسلا دیے ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیے ان دونوں کو، مما اس سے، کانا فیہ جس میں یہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے نکال دیا اس لغزش کی وجہ سے. وَقُلْنَا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اترو تم سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن. ہاں مطلب کیا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے لیے دشمن، یا انسانوں میں سے بعض انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. بعض مفسرین نے سے بھی ذکر کیا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ومتاع الی حین، استقرار رہنے کا ٹھکانہ ہے، ومتاع اور نفع ہے، فائدے کی چیزیں، الی حین ایک زمانے تک. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے دھوکہ کیا؟ قرآن کی تفسیر، وہ قرآن ہی سے تفسیر القرآن بالقرآن. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جو ہے نا کھا لو یہ درخت، اس کے کھانے سے آپ میں جو ہے نا ملکوتی صفت آ جائے گی، فرشتوں والی صفات آ جائے گی. تو ان دونوں کو جو ہے نا دھوکہ کر دیا، ان سے لغزش کرا دی، اور ان دونوں نے جو ہے نا اس درخت کے میوے کو چکھ لیا جس پر اللہ جل شانہ نے ان سب کو جو ہے نا جنت سے اتار دی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پائے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے، کلمات کچھ کلمات سے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس کلمات کی وجہ سے اللہ کی طرف آدم علیہ السلام نے رجوع کی. فَتَابَ عَلَيْهِ، متوجہ ہوئے اس کی طرف اللہ بھی. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دوسری آیاتوں میں آتے کہ یہ کیا تھا، یہ آیات انہو، بے شک وہ اللہ جل شانہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے. قلنا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اترو تم سب اس سے. ہاں کہاں اترو؟ شیطان کو مفسرین نے لکھا ہے کہ بصرہ میں اتار دیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر، اس وقت سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، تو سری لنکا میں سرندیپ کے مقام پر اتار دیا. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں بھی ہوئی، تو اس لیے عرفات کا میدان جو ہے نا، اس لیے پہچان کی جگہ، ملاپ کی جگہ، وہاں ان کا ملاپ ہوا تھا، اس لیے اس کو عرفات کہتے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اترو، منہا اس سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے، ہدن، ہدایت. یہ ہدن بمعنی کیا ہے؟ ہدایت. اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس میری طرف سے کوئی رسول آئے یا کتاب آئے تو فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت یعنی اس رسول یا کتاب کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ ان کو کوئی غم ہوگا. والذین، اور وہ لوگ، کفروا جو کافر ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے، اولئک، وہ وہی لوگ، اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. میرے خیال سے آج رکوع پر سٹاپ کر لیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہیں. لفظی ترجمہ اس کا پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ جل شانہ
اپنے انعامات وغیرہ کو ذکر کر کے آدم علیہ السلام پر اور آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملنے والی کلمات، اس کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. تو لفظی ترجمہ کر کے انشاءاللہ تعالی سبق کو یہاں پر روک دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام سکونت اختیار کیجیے آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں. وکلا منہا، اور دونوں کھائیے اس جنت سے، رغدن وسعت کشادگی کے ساتھ، حیثو شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ ہو، هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ہو جاؤ گے اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے لغزش دی ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے. فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکلوایا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا فیہ جس میں یہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے رہنے کا، استقرار کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے رہنے کا. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ ایک زمانے تک. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام نے پایا اپنے رب کی طرف سے، کلمات کچھ کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ، بس اللہ نے رجوع کیا ان پر ان کلمات کے ذریعے سے. إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ جل شانہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہم نے کہا اترو تم سب اس سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس اگر آئے میری طرف سے تمہارے پاس، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پر جس نے اتباع کیا، پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف گھبراہٹ نہیں ہوگی. ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا میری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.